ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في حديقة يسقي حديقة فلان فإذا سحابة قد أفرغ الماء في حرة فإذا شراجة من تلك الشراج قد استوعب الماء كله فتبع ذلك الرجل الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحمل الماء بمسحته إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من قوم يظهر فيهم السنة إلا أوتوا بالسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطبقوا إلا أخذوا بالسنين والمؤونة وجور السلطان أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ابھی تو ارادہ کچھ اور تھا بیان کرنے کا، لیکن ہم نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ بادل آتا ہے اور بغیر بارش کے واپس چلا جاتا ہے، اور تقریباً ہر جگہ کی صورتحال یہی ہے. ممبئی میں بھی 1 مہینہ تاخیر سے بارش شروع ہوئی ہے، اور ہوئی تو ایسا ہوئی ہے کہ بہت سے علاقے جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آنے لگے. ہمارے مؤذن صاحب بھی بیچارے 2 دن اعلان کرتے ہیں، تیسرے دن تھک جاتے ہیں. کیا کریں اعلان کر کے جب ہم دعا ہی نہیں مانگ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک حقیقت اور سچائی ہے کہ اعلان پہ اکثر لوگ کام نہیں دیتے اور توجہ نہیں رکھتے ہیں. کچھ اللہ کے بندے اس میں دعائیں نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج بیان اس سے ہو کہ بارش کیوں نہیں ہوتی اور کیسے ہوگی، وہ کیا وجوہات اور کیا اسباب اور کیا علل ہیں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بارش برسائی جا سکتی ہے اور منگائی جا سکتی ہے اللہ رب العزت سے. دعا نہیں کرائیں گے، گھبرائیے گا نہیں. دعا تب تک کرائیں گے جب لوگ کہنے لگیں گے. تو بارش کیوں نہیں ہوتی، اس کے اسباب میں سے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث فتن کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہوتی، ظالم بادشاہ کیوں مسلط ہوتے ہیں، تنگی اور قحط سالی اور پریشانی میں لوگ کیوں پڑتے ہیں اور گرفتار ہوتے ہیں. اس میں سے ایک نہیں کئی وجوہات بیان کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک وجہ یہ بیان کی ہے ما من قوم یظہر فیہم الزنا الا اخذوا بالسنا، کہ جس قوم کے اندر زناکاری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے اس قوم کے لوگ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. جس قوم میں زناکاری اور بدکاری عروج پاتی ہے اور نکاح مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے، اس قوم کے اندر اللہ رب العزت پھر قحط نازل فرماتے ہیں اور انہیں قحط سالی میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس زناکاری اور بدکاری کو لوگ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں آج کے معاشرے اور ماحول میں. کتنے گاؤں اور علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں رواج پا چکی ہیں ایک طرح سے، اور اچھے اچھے لوگ جنہیں دیندار سمجھا جاتا ہے ان کے بھی چہرے پہ شکن نہیں آتی ہے کہ ایک ایسی برائی ہمارے یہاں عام ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پورا علاقہ لپیٹ میں آنے کو ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ زناکار اور بدکار جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی بدبو کی وجہ سے جہنمی خود پریشان ہو جائیں گے. اور طبرانی شریف کی روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزنا فیہ 4 خصال، زنا میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں.
यज़हबु बहाउल वज्ह, पहली चीज ये है कि आदमी के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, उसके चेहरे पे नहुसत टपकती है, वो कितना ही ब्लेच करा करके टहल रहा हो। अब हमारे नौजवान भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, वो कितना ही भाई घिस करके आ रहा हो, कितना ही क्रीम और पाउडर लगा करके आ रहा हो, लेकिन जिनकी निगाहें ठीक ठाक है वो देख करके पकड़ लेते हैं कि ये किसी गुनाह में मुब्तला हुआ है और भयानक गुनाह करके आ रहा है। शेख यूनुस साहब मुहद्दिस जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, एक मरतबा मजलिस रखी थी, सर झुकाए बैठे थे, तो एक शख्स आया और मजलिस में बैठ गया। तो हजरत थोड़ी देर खामोश रहे कि दो चार लोग और आ जाए तब हम कुछ कहें। डायरेक्टली बोल देते तो सब जान जाते कि यही ये गुनाह करके आ रहा है। उसके कुछ देर बाद हजरत ने फरमाया, भाई कोई शख्स ज़िना करके यहाँ बैठा हुआ है, बराए मेहरबानी उठ करके जाए और तौबा करे। तो उठा नहीं। हजरत ने फरमाया, फिर यहाँ से जल्दी उठ जाओ भाई, दिल पे बोझ पड़ रहा है, जल्दी उठो। फिर नहीं उठा। तीसरी बार फरमाया, कहा नाम लेके बताना चाहूँ क्या, उठ के जाते क्यों नहीं? तो भी बेचारा बेवकूफ ही निकला, खड़ा होकर के कहने लगा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए। तो हजरत ने फरमाया, अरे बेहुदे कहीं के, माफी मुझसे मांगना है या अल्लाह से मांगना है? मुझसे नहीं मांगना है, मेरा हक तुमने नहीं बर्बाद किया है, अल्लाह के हक में तुमने कोताही की हुई है, इसलिए अल्लाह से माफी मांगना है। तो पहली चीज जो होती है ज़िनाकारी और बदकारी की वजह से, यज़हबु बहाउल वज्ह, चेहरे की रौनक चली जाती है, नहुसत बरसती रहती है ऐसे शख्स के ऊपर। और इतना लोग जरी हो गए हैं कि एक शख्स के बारे में अभी लोगों को यह खतरा था कि ये खुला घर में जाता है और वहां पे जाकर के जो भी करता रहा हो, हम नहीं कहते कि ज़िनाकारी ही कर रहा था, तो कुछ लड़कों ने पीछा कर लिया उसका, तो गया और घर में रंग से दाखिल हुआ और घर में से एक हाथ में चाय और दूसरे में सिगरेट लेकर के निकला पूरे ठाट बाट के साथ। मतलब कर क्या लोगे? अब ये बताएं कि जब बुराई और इतनी सड़ी हुई बुराई और इतने अमूली अंदाज में की जा रही है, तो फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि भाई इब्तिदू बिस्सना, राहत साली में मुब्तला किया जाओगे, बच नहीं सकता है कोई। बुराई को बुराई न समझा जाए, ये बड़ा मसला है। हम जो शरीयत कहती है उस बुराई को हम बुराई नहीं समझते हैं। हाँ, जो मुआशरा हमारा कहता है उसे हम बुराई या अच्छाई समझते हैं। और इस बुराई के बढ़ने में और रवाज पाने में जहां बहुत सी वजूहात है, उसमें एक बड़ी वजह शादी का ताखीर से करना है। ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि सबको जो है शादियों में प्रदर्शन करना है। अब मसला ये है कि ना मन धान हो, ना राधा रची है, ना उतना पैसा होता है, ना शादी होती है। फिर वो ज़िनाकारी और बदकारी, निकाह के लिए 15 लाख चाहिए, ज़िनाकारी बदकारी के लिए 500 और 1000 और 2000 रिवरवेल होटल का एक कमरा चाहिए। तो फिर ज़िनाकारी बदकारी आम नहीं होगी तो और क्या होगा? अल्लाह के हबीब ने पहली वजह फरमाई कि ज़िनाकारी जिसमें आम होती है उन्हें कहत में मुब्तला कर दिया जाता है, बारिश उनसे रोक ली जाती है। और दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, यज़हबु बहाउल वज्ह, ज़ानी के चेहरे से रौनक सी चली जाती है। वयस्फ़तुर रहमान, खुदाए रहमान उस पर नाराज होता है। वयक़्तउर रिज़्क़, उसका रिज़्क़ बंद हो जाता है, या तो उसकी बरकत उठा ली जाती है। वयुसब्बिबुल खुलूद फिन्नार, और हमेशा उसे जहन्नम में रहना पड़ेगा, जहन्नम में अज़ाब भुगतना पड़ेगा। ये 4 चीजें तबरानी की रिवायत है। और तलाश किया जाए तो ज़िना की और भी बुराइयां हदीस में बयान की गई है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे असबाब बयान करने हैं बारिश न होने के, और होने हैं किस तरह से वो बयान करना है, इसलिए इससे आगे मैं बढ़ता हूं। तो पहला एक सबब क्या है कि जिस कौम में ज़िनाकारी बदकारी आम होती है उस कौम से अल्लाह बारिश रोक लेते हैं और उस कौम को कहत में मुब्तला कर देते हैं। दूसरी वजह, बड़ी वजह जो दूसरी है, लम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनल मा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लोग जब अपने मालों की ज़कात रोक लेते हैं तो आसमान के कतरे भी उनसे रोक लिए जाते हैं, यानी बारिश रोक ली जाती है। ये मरज़ भी हमारे मुआशरे में एक आम बात है। कुछ ही घराने ऐसे हैं जो बाकायदा ज़कात देते हैं, कुछ तो यूं ही है जो अंदाजे से दे देते हैं, पर्ची रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, किसको दिया, वो ज़कात का मुस्तहिक था नहीं था, बस दे गए और जोड़ लिया और समझ गए कि हमारी ज़कात पूरी हो गई। ऐसे भी ज़कात अदा नहीं होती है, ये कोई तरीका ज़कात देने का नहीं है। लम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला लम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जब ज़कात रोक लेते हैं तो आसमान से कतरे भी ऊपर टपकना रुक जाता है, यानी बारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत रोक लेते हैं। और ये अक्सर गांव नहीं, पूरे इलाके का हाल ये है कि 10% लोग ज़कात दे रहे होंगे तो 90% ऐसे हैं जो ज़कात और सूद सब खा करके बैठे हुए हैं और खा रहे हैं। और उसके बाद फिर उन लोगों से कुदसिया पे तबसरे करते हैं जिन्होंने कभी ज़कात नहीं खाई, जिन्होंने कभी सदका का माल नहीं किसी का खाया, जिन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, जिन्होंने कभी ज़िनाकारी नहीं की, जिन्होंने कभी बदकारी नहीं की, जिन्होंने कभी गलत निगाह नहीं डाली। ऐसे लोगों में बैठ करके ऐसे बदबख्त लोग तबसरा करते हैं। अफसोस का बहुत मकाम है, जिससे हमें और आपको निकलना पड़ेगा। ये दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से ज़कात अल्लाह रब्बुल इज्जत रोक लेता है। तीसरी एक वजह यह है ज़कात के रोके जाने की, वो क्या है? नाप तौल में कमी। और नाप तौल से कमी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डंडी मारना,
ہم بیٹھے ہیں آلو لے کر کے، سبزی لے کر کے، بھنڈی ٹماٹر لے کر کے، اور کوئی لینے آ رہا ہے چاول دال مٹر اناج، اس میں ہم نے ڈنڈی مار دی۔ صرف یہی نہیں ہے ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں موطا امام مالک وفاء و تفریق فی کل شیء، کہ یہ پورا کرنا اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ ہر چیز میں ہوتا ہے۔ نماز آپ صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم روزے کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ ہم ٹھیک سے پورا بات کر کے نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، یا جہنم کی ویل ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ کیا ہے ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی یا ویل؟ جو کہ جب اپنا حق لینا ہوتا ہے تو پورا پورا اصول لیتے ہیں، ایک چونی بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جب دوسرے کا دینا ہوتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی مسکرا کے بات کرے، ہم چاہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی آئے تو پورے عزت و احترام سے رہے، ہم چاہتے ہیں کسی دروازے پہ ہم دستک دیں تو پورا احترام اسے دیا جائے، اور جب کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے، ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہم اپنی بہن کا حق کھا جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی کا حق کھا جاتے ہیں۔ اچھا، بھائی کا ادب تو اتنا ہے کہ بھائی کے سامنے پہ سگریٹ نہیں پئیں گے، بھائی کے سامنے بیڑی نہیں پئیں گے، ادب اتنا ہے، اور حرام خوری اتنی ہے کہ بھائی کا پورا حق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وفاء و تطفیف فی کل شیء، عمر فاروق کا فرمان کہ یہ ناپ تول میں کمی اور پورا پورا دینا یہ ہر چیز میں ہوتا ہے، اور جو قوم اس میں کمی کرتی ہے اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تین بات ہوئی۔ چوتھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرتا ہے وفاء و تطفیف، یعنی ناپ تول میں کمی اور لوگوں کا حق برابر نہیں دیتا ہے، الا اخذوا بالسنین والمؤونہ وجور السلطان، انہیں قحط سالی میں پکڑا جاتا ہے، انہیں تنگی اور پریشانی میں پکڑا جاتا ہے۔ سارے اسباب راحت ان کے پاس ہوں گے، لیکن انہی اسباب کو ان کے لیے مصیبت بنا دیا جائے گا، راحت کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا۔ جیسے آج کل ہمارے اسباب ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کار سے جا رہے ہیں، ٹرک کے نیچے گھس گئے، پتہ چلا کار سے جا رہے ہیں، گھر چلے گئے ہیں، پتہ چلا کہ ایسی لگی ہوئی ہے وہ بلاست کر گئی ہے، پتہ چلا کہ فلائی خود ہاتھ میں ہے اور وہ مصیبت کا ذریعہ بن گیا ہمارے لیے۔ تو اللہ اسباب راحت کو راحت کا ذریعہ نہ بنا کر کے مصیبت کا ذریعہ بنا دیا کرتا ہے۔ والمؤونہ وجور السلطان، اور بادشاہ ظالم ایسے لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں، ایسے قوم کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عادل بادشاہ اور نیک دل بادشاہ انہیں نہیں ملتا ہے، صرف چوراہوں میں بیٹھ کر کے منانے سے کبھی بھی نیک دل اور عادل بادشاہ ہمیں اور آپ کو میسر نہیں ہو سکتا ہے اور ملنے والا نہیں ہے۔ اب آگے سنیے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل قحط سالی میں مبتلا ہوئے۔ کتنے دنوں تک؟ ایک دو دن نہیں بلکہ 7 سال تک، یہاں تک کہ مردار کھا گئے، انسان مرے ہوئے انسانوں کا گوشت کھا گئے۔ یہ صورتحال اتنا آگے بڑھی اتنا آگے بڑھی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب بارش ہوگی کیسے۔ باہر نکل رہے ہیں، گریا وزاری کر رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس وقت کے نبی کو اللہ رب العزت نے وحی کی، لا اجیب داعیا ولا اقبل باقیا، میں کسی بھی داعی، کسی دعا کرنے والے، کسی رونے والے، کسی گریا وزاری کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، حتی ترد المظالم الی اہلہا، یہاں تک کہ تم نے جس پر ظلم کیا ہے اور جس کا حق مارے ہوئے ہو، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بہن ہو۔ ہاں، باپ بیٹے میں بھی یہ حق مارنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، چاہے جو ہو، جس نے جس کا حق مارا ہوا ہے وہ اس کا حق دے۔ حتی ترد المظالم الی اہلہا، یہاں تک کہ جو ظلم لی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس کے حقدار کو پہنچائی جائے۔ اور سفیان ثوری کہتے ہیں جب لوگوں نے یہ کام پورا کیا تو ان پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ اور آگے سنیے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے متعلق مجھے یہ خبر پہنچی کہ ایک مرتبہ وہ قحط میں مبتلا ہوئے اور بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے، بادل پہ بادل آ رہا ہے، بادل پہ بادل آ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے، میسج میں میسج آ رہا ہے، اگلے 3 گھنٹے میں آپ کے جنپد میں موسلا دھار بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی، ویسی بارش ہوگی، اور پتہ چلا کہ ایک قطرہ ٹپکنے کا نام نہیں دے رہا ہے۔ تو 7 سال ادھر سفیان ثوری کی روایت ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، بارش ہو نہیں رہی، دعا پہ دعا چل رہی ہے، وقت کا نبی بھی موجود ہے، پھر بھی بارش نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم نے ابھی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب یہ برائیاں چکے ہوں یا کھلے عام ہو اور اتنی ڈھٹائی سے کی جا رہی ہوں کہ لوگ اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، تو پھر اس میں اگر 2-4 اچھے ہو تو وہ بھی پیچھے جائیں گے، کل قیامت میں بھلے ہی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے صحیح جگہ پہنچیں گے، لیکن یہاں پہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو قحط پہ قحط چل رہا ہے، وقت کا نبی بھی موجود ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں لوگ، کیا کیا جائے، کیسے بارش ہو۔ وقت کے نبی کو اللہ نے وحی کی کہ ایسا ہے، ان ظالموں سے کہہ دو
کہ جتنے غریب اور مسکین ہیں ان کا حق ادا کریں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ کماتے ہیں اور ہوٹل بازی کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ کماتے ہیں اور شادیوں میں دولت کا پردرشن کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ کماتے ہیں اور عقیقہ میں 500 کی دعوت کرتے ہیں. اور وہیں ان کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے. اور وہیں ان کی پڑوسن کی ایک بچی ہے جو بوڑھی ہونے تو ہے اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. اور اس نے اپنی شادی میں 1.5 کروڑ خرچہ کیا تھا اور دوسرے کو 1 روپیہ بھی شادی میں مالی مدد کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ رب العزت نے وحی کی وقت کے پیغمبر کو ان ظالموں سے بتاؤ کہ یہ مسکینوں کا حق مار رہے ہیں. اور جو قوم مسکینوں اور غریبوں کا حق مارتی ہے یعنی ان کا خیال نہیں کرتی ہے. اور آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. مجھے اگر پتہ چل جاتا ہے تو الحمدللہ اسی دعوت میں کسی نہ کسی بہانے سے میں واپس چلاتا ہوں، جاتا ہی نہیں. جس میں صرف سیٹوں کو بلایا جائے، پردرشن کیا جائے اور غریبوں اور مجبوروں ناچاروں کو چھوڑ دیا جائے، آقا فرماتے ہیں یہ سب سے بدترین دعوت ہے. کیا وجہ ہو گئی؟ ایک زکات کا نہ دینا، دوسرے زناکاری بدکاری کا ہونا، اور تیسرے ظلم، چوتھے ناک کون میں کمی، اور 5ویں مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ، غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرنا. اور عمومی جو گناہ ہے وہ الگ ہے. یہ بڑے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے. اب یہ اسباب ہم نے بیان کیے. اب بارش آئے گی کیسے؟ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہم دعا نہیں کریں گے، آپ گھبرائیے کریں. جب کہیں گے آپ تبھی دعا ہم کرا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. اب بارش آئے گی کیسے؟ ایک تو بارش کا ذریعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور آقا نے حدیث میں بیان کیا. وہ کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. پہلے تو جو گناہ ہے وہ گناہ چھوڑیں، اور جو گناہ معاشرے میں رائج ہے اس پہ قدغن لگام لگانے کی کوشش کریں. اور دوسرے نمبر پر کرنا یہ ہے کہ استغفار اور توبہ. حضرت ہود نے اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا؟ یا قوم استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، اللہ تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا. دھما دھم بارش آئے گی، اتنی آئے گی کہ رکوانا پڑے گا. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اور قرآن میں اللہ حضرت نوح کی حکایت کرتے ہوئے نقل کرتا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. حضرت نوح کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال اور دولت دے گا، اس میں اضافہ فرماتا رہے گا. ویجعل لکم جنات، تمہیں باغات سے نوازے گا. اب باغات ہیں تو اس کے لیے نہریں اور اس کے لیے نالیاں بھی ضروری ہیں. ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں اور ندیاں بھی اللہ رب العزت بہائے گا اور چلائے گا. یہ ساری چیزیں دے گا. اسی لیے حضرت حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. دوسرا آیا کہنے لگا میرے باغ میں پھل نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا آیا کہنے لگا مجھے معاشی تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. چوتھا آیا کہنے لگا کہ میرے پاس مال دولت نہیں، باغ نہیں، باغات نہیں، اولاد نہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو. جب وہ چلے گئے تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ ہر مرد کی دوا صلی علی محمد، آپ نے سب کو ایک ہی گولی دے دی کہ استغفار کہا قرآن نہیں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ایک تو استغفار اور توبہ ہر شخص کو لازم پکڑنا پڑے گا. اور یہ نہیں استغفر جسے تماشا کھیل رہے ہیں یا جیسے ہمارے بچے توبہ کرتے ہیں نا، کچھ ہو جاتا ہے توبہ 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 توبہ، یہ تماشا نہیں چلے گا. باقاعدہ استغفار اور توبہ اللہ رب العزت سے سمجھ کر کے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کر رہا ہوں، معافی چاہ رہا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں. باقاعدہ دھیان دے کر کے، وہ بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 500 1000 مرتبہ جتنا ہو سکے دبا کر کے کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو. جو بھی چھوٹا بڑا استغفار ہو سکے کیجیے. سیدنا عبد القادر سے جیلانی سے لے کر کے معروف کرسی، جنید بغدادی، بایزید بستانی اور تمام لوگوں کو یہاں پر، چلیے بارش آ گئی، اور تمام لوگوں کو یہاں پر جتنے بھی ہیں آپ سب سے پوچھ لیجئے، جو بھی اللہ والے گزرے ہیں ان سے پوچھئے کہ ہماری مصیبت کا حل کس چیز میں ہے، تو ایک ہی جواب آپ کو ملے گا، وہ کیا ہے؟ استغفار. وہ کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. اگر سیدنا عبد القادر جیلانی نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں تو جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ صحیح تو استغفار ہی نہیں کر رہا ہے. ایک تو استغفار اور دوسرے صدقہ
اور صدقہ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1,00,000 اور 50,000 دیں، جس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ صدقہ کرے تو اس کا فائدہ ملنا ہی ملنا ہے۔ 5 روپیہ دے سکتے ہیں، 5 روپیہ دیجیے۔ ہم تو اپنے طلبا سے کہتے ہیں کہ اس صدقہ کی عادت ڈالیے، روزانہ کم سے کم 1-2 روپیہ ضرور کسی نہ کسی باکس میں ڈالا کیجیے، اور روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں جوڑ کر کے 2-4 5 روپیہ 10 روپیہ چائے پانی سے بچا کر کے ابھی سے عادت بنائیے صدقے کی، اور جو استغفار اور صدقہ کو لازم پکڑ لے اس کے قریب مصیبت آئے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تب ہم صدقہ کرتے ہیں۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے کنٹینیو صدقہ جاری رہنا چاہیے۔ وہ حدیث ہمیں یاد کرنی چاہیے جو ہم نے پڑھی تھی، اگر 2 منٹ دے تو ہم صدقے کی فضیلت اور بارش آتی ہے کیسے، یہ صدقے کے ذریعے سے۔ اس حدیث کا ترجمہ کر دیں، عربی نہیں پڑھیں گے جلدی کی وجہ سے، صدقے اس حدیث کا ترجمہ کر دیں۔ اللہ مسلم شریف کی بالکل صحیح روایت ہے، دیکھیے یہ قرآنی اور حدیثی نسخہ ہے جس میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ عمل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بارش نہ ملے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بارش ضرور برسے گی، ضرور برسے گی، اور ہو سکتا ہے کہ رکوانا پڑ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر کوئی عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک تو جو گناہ بیان کیے گئے اس سے رکنا ہے اور روکنا ہے دوسرے کو، اور دوسرے کیا کرنا ہے استغفار اور توبہ، اور تیسرے کیا کرنا ہے صدقہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، خالی ترجمہ جلدی میں، مسلم شریف کی روایت، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، کوئی جھوٹے کا قول نہیں، الصادق الامین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی، روایت بھی کوئی ہلکی پھلکی نہیں، مسلم شریف کی بالکل صحیح روایت۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، اے بادل جا کر کے فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کر دے۔ تو دیکھا کہ بارش شروع ہوئی، موسلادھار بارش، اور ایک چٹیل میدان میں بارش ہوئی، پھر کئی نالوں کا پانی آ کر کے ایک نالے میں جمع ہوا اور ایک طرف پانی جانے لگا، فتح علما اس نے پانی کا پیچھا کیا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا، پانی کے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، جا کر کے دیکھا فیضا رجل قائم فی حدیقتہ، ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے، اپنے باغیچے میں کھڑا ہے، کدال پھاوڑا لے کر کے، اور وہ پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے، اس برہ میں بھیج رہا ہے، اس نالی میں بھیج رہا ہے، ادھر کٹا رہا ہے ادھر کٹا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھیا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام فلاں ہے، وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا، وہی نام جو بادل کے اندر سے آواز آئی تھی جس نام کے ساتھ جا کر کے فلاں آدمی کے کھیت کو سین دو، سیراب کر دو، وہی نام اس نے بتایا۔ پھر اس نے پوچھا آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں نے بادل سے آواز سنی تھی تو میں پیچھا کرتے ہوئے آیا ہوں، اور وہی نام جو آپ نے بتایا ہے یہی نام میں نے سنا تھا، تبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا جب آپ نے راز کھول نہیں دیا تو اب سن لیجیے کہ یہ بارش اللہ مجھے کیوں دیتا ہے۔ جو کچھ پیداوار ہوتی ہے، سنے کھیتی والے بہت غور سے سنے، کیا فرمایا؟ جو کچھ پیداوار ہوتی ہے میں اس کا 3 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ میں خود کھا جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، ایک حصہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، لاچاروں پہ ادھر ادھر دے دیتا ہوں، اور ایک حصے کا جو منافع وغیرہ آتے ہیں اس کو پھر سے باغ میں لگا دیتا ہوں، سنوارنے اور سجانے میں، تاکہ اس میں غلہ اور بہتر آئے، پھل اور بہتر آئے۔ کہا بس یہی صدقہ ہے جس کی وجہ سے اس بادل کو حکم ہوا کہ چل کر کے جائے اور گریلی میں برسے۔ اگر آج بھی ہم اور استغفار اور توبہ کو لازم پکڑ لیں تو اس بادل کی مجال نہیں ہے کہ برسے ہوئے یہاں سے گزر جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اکثریت اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ رب العزت ان گناہوں سے ہمیں خود بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں استغفار اور توبہ کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔